بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں حکیم محمد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ رابع کا فصل اول جو نفس کے بارے میں ہے۔ نفس کی پھر آگے جا کے دو قسمیں ہوتی ہے، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی ایک قسم بمائے نفس کی تاریخ ختم ہو چکی ہے، اب ہم دوسرے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 3-4 قسمیں بیان کر لیں۔ دوسری قسم ہے الجنس الثانی ماخوذ من کیفیت القر الاصابع وهو ينقسم الى القوي والضعيف والمعتدل بينهما۔ دوسری قسم ہے اس کے قرع اصابع یعنی کہ نفس کا انگلیوں کو ٹھوکر مارنا، اور یہ نفس کا انگلیوں کو ٹھوکر مارنا 3 طرح کے اوپر موقع ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم اول کو قوی کہتے ہیں، قسم دوم کو ضعیف، اور تیسری قسم کو معتدل کہتے ہیں، جیسے کہ ماقبل پہلے والی قسم میں گزر چکی ہے۔ قوی نبض وہ ہے کہ جب نباز مریض کو چیک کرے اور اس کا نبض ایسی انگلیوں کے پوروں کو ٹھوکر لگائے کہ اس ٹھوکر کا احساس انگلیوں کے پوروں کے گوشت کے گہرائی میں ہو، تو یہ نبض دلالت کرتی ہے قوت حیوانیہ کی زیادتی کے اوپر جو دل کے اندر ہوتی ہے، اور اسی قوت حیوانیہ کی ضمن میں دلالت کرتے یہ قوت با کے اوپر بھی۔ اور دوسری قسم ہے اس کی ضعیف۔ ضعیف وہ ہے جو قوی کے بالکل مخالف ہو، جیسے کہ قوی کی ٹھوکر لگانے سے انگلیوں کے پوروں کی گہرائی میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، یہ نہیں اس کی مخالف۔ ضعیف اس کی بالکل مخالف ہے، یعنی کہ ضعیف انگلیوں کے پوروں کو ایسی ٹھوکر لگاتا ہے کہ بڑی مشکل سے اس کا احساس ہوتا ہے کہ نبض نے انگلیوں کو ٹھوکر لگایا۔ اور معتدل وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان۔ ضعیف وہ جو نبض انگلیوں کے پوروں کو اتنا آہستہ کے ساتھ ٹھوکر لگائے کہ اس کا بالکل بڑی مشکل سے احساس ہوتا ہے، تو یہ دلالت کرتا ہے قوت حیوانیہ کی ضعف کے اوپر۔ اور معتدل وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی کہ نہ اتنا زیادہ قوی ہو اور نہ اتنا زیادہ ضعیف ہو، بالکل ان دونوں کا درمیان۔ الجنس الثالث ماخوذ من زمان الحرکت، اور مفرد کی تیسری قسم کو کہتے ہیں، وہ مفرد کی تیسری قسم نبض کی وہ ہے جو زمان حرکت سے ماخوذ ہو، یعنی کہ زمان حرکت کے ایک نبض ایک حرکت اور دوسری حرکت کے درمیان جو زمان ہے اسی کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ الجنس الثالث ماخوذ من زمان الحرکت وهو ينقسم الى السريع والبطيء والمعتدل بينهما۔ تو یہ بھی تقسیم ہوتے ہیں 3 کے درمیان، سریع تیز چلنے والی، پھڑپڑانے والی، اور بطیء بالکل اس کی مخالف، بالکل سریع کی ضد، سست سریع کی ضد، اور متوسط وہ جو ان دونوں کے درمیان۔ فاما السريع هو الذي يتم الحركة في مدة قصيرة ويدل على شدة الحاجة القلب الى هواء البارد۔ سریع وہ ہے جو اپنی حرکت کو مختصر دورانے میں پوری کرے، اور یہ دلالت کرتی ہے اس چیز کے اوپر کہ دل کو ہوائے باردہ کی شدید ضرورت ہے، مطلب دل میں انتہائی درجے کی زیادہ گرمی ہے، جسے اختلاج القلب کہتے ہیں، دل کا پھڑکنا۔ تو اس کی سمجھنے کی کہ دل تو یہ دلالت کرتے ہیں کہ دل کو ہوائے باردہ کی شدید ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے مختصر مگر اہم مثال یہ ہے کہ جیسے کہ درزی کپڑے سلائی کرتے ہیں، اس کی جو سوئی ہوتی ہے نا مشین کے اندر، وہ جو دھاگے کپڑے کے اندر بھرتے ہیں، سری بالکل اس طرح تیز چلتا ہے، سری نفس بالکل تیز چلتے ہے، بطیء بالکل اس کا مخالف ہے۔ بطیء سست، ایک حرکت کر دی پھر جا کے دوسری کر دی پھر جا کے تیسری کر دی، اور معتدل وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی کہ بطیء میں ہوائے باردہ کی بالکل ضرورت نہیں، اور معتدل میں تھوڑی ہوائے باردہ کی ضرورت ہے اور تھوڑی اس میں سے ہوائے حار کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھی قسم ہے اس کی الجنس الرابع ماخوذ من قوام الآلۃ وهو ينقسم الى الصلب واللين والمعتدل بينهما۔ چوتھی قسم ہے قوام آلہ کی۔ چوتھی قسم ہے قوام آلہ کی۔ قوام آلہ سے مراد ہے کہ نبض کا آلہ، وهو الذي لا يمغزط اذا غمزت الانامل عليه، کہ قوام آلہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس کو انگلیوں کو دبانے سے جو نہ دب سکے۔ اس کا مراد یہ نہیں ہے یہ نبض ہے، کوئی راڈ نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کے اوپر زور دو اور وہ نہ دبے، لیکن یہ طب کا ایک باری اصول ہے، اس اصول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ لا یمغزط اذا غمزت الانامل، کہ جب آپ اس کو انگلیاں دبائے تو وہ نہ دبے۔ تو یہ وہ نبض ہے جو باقیوں کی بنسبت چوڑی بھی ہوتی ہے اور خشک بھی ہوتے ہیں، یہ خشکی کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہی نبض ہے جس میں قبض کا پتہ چلتا ہے۔
اور لین اس کے مخالف کے جیسے اس کے اوپر انگلی رکھ دے تو بالکل انگلی کے دبانے سے وہ دب جائے. اور متوسط وہ ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے. الجنس الخامس ماخوذ من زمان السکون ہے. ادھر زمان حرکت تھا تیسری قسم میں، اور پانچویں میں زمانہ سکون ہے. زمانہ سکون وینقسم للمتواتر والمتفاوت والمعتدل بینہما، اور یہ بھی تینوں میں تقسیم ہوتے ہیں، متواتر، متفاوت، معتدل، ان دونوں کی. فاما المتواتر هو الذي يقصر الزمان السکون بین القرأتین ويدل على ضعف القوة الحیوانیۃ. متواتر وہ ہے جو دو قرعوں کے درمیان زمانہ سکون اس کا مختصر ہو، یعنی کہ ایک ٹھوکر اور دوسرے ٹھوکر کے درمیان اس کا زمانہ وقوف جو ہو وہ کیا ہو، مختصر ہو. یہ کس چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ یہ قوت حیوانیہ کے ضعف کے اوپر دلالت کرتے ہیں. دو ٹھوکروں کے درمیان زبانہ مختصر ہو. ادھر ہم نے اس سے ماقابل میں پڑھا سری، تو سری اور متواتر میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ متواتر کہتے ہیں پیدر پہ چلنے والے، تو جواب ہے جی ہاں بالکل ان میں فرق ہے. سری تو بالکل تیز چلتی تھی، متواتر سری کی بنسبت آہستہ چلتی ہے. جیسے کہ ہم نے قسم ثانی میں پڑھا تھا کہ فاما القوی هو الذی یقرأ لحم الانام، کہ جنس ثانی ماخوذ من کیفیت الکل الاصابع وینقسم القوی، یعنی کہ جو اس میں ہم نے اس آج کے سبق کے شروع میں جو ہم نے قوی کی تعریف کر دی، یہ متواتر بالکل اس کا ضد ہے. ادھر قوی تھا، ادھر متواتر تھا. یہ متواتر جو ہے یہ قوت حیوانیہ جو پیدر پہ نفس چلتی ہے، یہ قوت حیوانیہ کے ضعف کے اوپر دلالت کرتے ہیں. ادھر جو ضعیف تھا ادھر متواتر ہے، ادھر جو قوی تھا ادھر متفاوت ہے. اس کے تین قسمیں، متواتر، متفاوت. جو اس کا متواتر ہے وہ قوی کا ضعیف ہے، اور اس کا جو متفاوت ہے تو وہ قوی کا قوی ہے، اور اس کا جو معتدل ہے وہ دونوں کا ایک ہے. تو آج کا سبق ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں. کل تک کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹ میں، دعاؤں میں بہت بہت یاد کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم.